بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر انصاف کے پیکر اور اس کے علمبردار بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر انصاف کے پیکر اور اس کے علمبردار بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں عدل و قسط کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے خاص حکم کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، عدل و انصاف سے کام لو، اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں میزان یعنی عدل کے پیمانے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ میزان کے سلسلے میں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے، میزان کا پورا حق ادا کرنا چاہیے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں۔ ترازو کے لفظ سے ایک چھوٹے سے آلے کا تصور ذہن میں آتا ہے، لیکن قرآن ترازو کے تصور کو پھیلا کر کائنات کی وسعتوں کے برابر کر دیتا ہے۔ سورہ رحمان میں آسمان کی تخلیق کے ذکر اور زمین کی تخلیق کے ذکر کے درمیان میزان کا ذکر ہے۔ والسماء رفعها اور والارض خلقها کے درمیان میں وضع المیزان ہے۔ قرآن مجید میں کچھ چیزوں کو ہمیشہ ساتھ ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے نماز اور انفاق کو ساتھ ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح سے آسمان کی اور زمین کے ذکر کو ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی آسمان کی تخلیق کا بھی ذکر ہے اور زمین کی تخلیق کا بھی ذکر ہے، لیکن دونوں کے بیچ میں میزان کو رکھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ کائنات میزان کی اساس پر استوار کی گئی ہے اور اس کائنات کی بقا میزان کی بقا پر منحصر ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز میزان کی موجودگی اور عملداری کی گواہی دیتی ہے۔ میزان کی کارفرمائی کے بغیر ہر چیز کے اندر یہ توازن نہیں ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال کے بقول عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور۔ اللہ نے میزان وضع کیا ہے اور اللہ کے منتخب بندے اس میزان کے نگراں بنائے گئے ہیں۔ میزان کا ایک تکوینی پہلو ہے جو کائنات کی ہر چیز میں نظر آتا ہے، اور میزان کا ایک تشریعی پہلو ہے جس کا مشاہدہ قرآن کی ہر آیت میں اور دین قرآنی کی ہر شاخ میں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا گیا تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یہاں لفظ میزان کتاب ہی کے ایک پہلو کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کا میزان بھی ہے۔ اس کتاب میں جو دین پیش کیا گیا ہے وہ بھی میزان ہے، اور اپنے ہر جز میں عدل و قسط سے عبارت ہے۔
اللہ نے کتاب اتاری، اللہ نے کتاب اتاری، رسولوں کا کام اس کتاب کو قائم کرنا تھا۔ اللہ نے میزان اتارا، رسولوں کا کام اس میزان کو قائم کر کے دکھانا تھا۔ رسولوں کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے مسلم امت کا کام اللہ کی کتاب کو قائم کرنا بھی ہے اور اللہ کے دیے ہوئے میزان کو قائم کرنا بھی ہے۔ عدل و قسط کا حکم دینے والوں کی جان کی حرمت اللہ کے نبیوں کی جان کی حرمت کے قریب ہوتی ہے۔ عدل و قسط کا حکم دینے والوں کی جان کی حرمت اللہ کے نبیوں کی جان کی حرمت کے قریب ہوتی ہے۔ دونوں حرمتوں کی پامالی کا ایک ساتھ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے سخت وعید ذکر کی ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی تھیں، ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 135 اور دوسری سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8۔ مذکورہ بالا دونوں آیتوں کے ابتدائی جملے ترتیب کے فرق کے ساتھ یکساں الفاظ پر مشتمل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اس فرق کا فائدہ یہ ہوا کہ عدل کی اقامت اور عدل کی شہادت دونوں پر الگ الگ زور ہو گیا۔ دونوں آیتوں کے آخری جملے بھی ترتیب کے فرق کے ساتھ ایک جیسے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترتیب کے اس فرق کا فائدہ یہ ہوا کہ عمل پر بھی زور ہو گیا اور اللہ کے باخبر ہونے پر بھی زور ہو گیا۔ دونوں آیتوں میں یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ باخبر ہوتا ہے تمہارے اعمال سے جب وہ انجام پا رہے ہوتے ہیں۔ شروع اور آخر کی اس یکسانیت کے علاوہ درمیانی جملوں میں نمایاں فرق ہے، لیکن یہ فرق تکمیلی نوعیت کا ہے اور دو الگ الگ پہلوؤں سے مرکزی بات کو مکمل کرتا ہے۔ پہلی آیت میں اپنوں کی طرف جھکنے سے روکا گیا ہے اور دوسری آیت میں دشمنوں کے خلاف جھکنے سے منع کیا گیا ہے انصاف کے معاملے میں۔ پہلی آیت میں خواہش نفس کی اتباع سے روکا گیا اور دوسری آیت میں تقوی کی تاکید کی گئی۔ پہلی آیت کی ابتدا میں قسط کو قائم کرنے پر زور دیا گیا ہے اور دوسری آیت کی ابتدا میں قسط کی گواہی دینے پر زور دیا گیا ہے۔ ابتدائی دونوں جملوں کو سامنے رکھیں تو دونوں ہی آیتوں میں قیام بالقسط اور شہادت بالقسط کا حکم دیا گیا ہے اور دونوں ہی آیتوں میں یہ دونوں کام اللہ کے لیے کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی بالقسط کا تعلق قوامین سے بھی ہے اور شہداء سے بھی ہے اور اللہ کا تعلق بھی قوامین اور شہداء دونوں سے ہے۔ اس طرح گفتگو کے تین اہم پہلو ہو سکتے ہیں، قیام بالقسط کی اہمیت، شہادت بالقسط کی اہمیت اور ان دونوں کاموں کے لیے للہیت کی اہمیت۔ جب آدمی العدل و قسط کے باب میں للہیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ قیام قسط اور شہادت قسط کی سرگرمی اور جد و جہد کا محرک یہی ہے۔ محرک سے غفلت ساری محنتوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ صفت للہیت صفت قسط کی حفاظت کرتی ہے۔ جب آدمی اللہ والا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اللہ کے لیے گزرنے لگتی ہے اور وہ اپنی ہر سرگرمی کا مقصود رضا الہی کو بنا لیتا ہے تو عدل کے تقاضے پورے کرنا آسان اس کے لیے ہو جاتا ہے اور وہ عدل کو اپنے اوپر لازم بھی کر لیتا ہے۔ للہیت بہت بڑی طاقت ہے، اس کے بغیر مفادات کا ہلکا سا جھونکا ترازو کو ایک طرف جھکا دیتا ہے اور عدل قائم کرنے والا عدل کا سودا کرنے والا بن جاتا ہے۔ للہیت کا التزام نظام عدل کی نوعیت متعین کر دیتا ہے۔ قرآن کی یہ دونوں آیتیں اہل اسلام پر واجب کرتی ہیں کہ وہ نظام عدل قائم کریں اور یہ بھی ضروری قرار دیتی ہیں کہ وہ نظام عدل اللہ کے دین کے عین مطابق ہو۔ دوسرے لفظوں میں وہ صرف نظام عدل نہ ہو بلکہ اسلامی نظام عدل ہو، اس کا مرجع بھی اللہ ہو اور اس کی غایت بھی اللہ ہو۔ اللہ سے بے نیاز ہو کر کے نظام عدل قائم کرنے کی کوئی بھی کوشش درست نہیں ہو سکتی ہے۔ دعوت عدل اور دعوت توحید ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ جو لوگ دعوت توحید پر اکتفا کر کے نظام ظلم کو قابل قبول قرار دیتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، اور جو نظام عدل کے قیام کے لیے جد و جہد کو کافی سمجھتے ہیں اور دعوت توحید سے لاپرواہی برتتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں۔ للہیت کا تقاضا ہے کہ عدل و انصاف کا الہی پیمانہ اختیار کیا جائے، عدل و انصاف کی کسوٹی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت قرار پائے۔ للہیت نہیں ہو تو انسان اپنی اولاد کے درمیان عدل نہیں کر پاتا ہے،
اور للہیت ہو تو انسان اس وقت بھی عدل کا دامن تھامے رہتا ہے جب ایک طرف اس کے اپنے ہو اور دوسری طرف دشمن ہو. للہیت نہیں ہو تو انسان عدل پر مبنی فیصلے کو نہیں مانتا اگر وہ فیصلہ اس کے مفادات کے خلاف ہو، اور اگر للہیت ہو تو انسان کو قاضی عدل کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ خود اپنے معاملے میں عدل سے کام لیتا ہے. قیام قسط کا مطلب ہے عدل کو قائم کرنا، اپنے تمام معاملات کو عدل کا پابند بنانا. قائم بالقسط سے بھی عدل کو قائم کرنے کی بات ادا ہو جاتی ہے، لیکن یہاں قوام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. قوام میں مبالغہ اور تکرار ہے، یعنی ہر موقع اور ہر معاملے میں عدل قائم کرنے والے، دوسرے لفظوں میں عدل کے پیکر بن جانا. شہادت قسط کا مطلب ہے عدل کی گواہی دینا، دوسرے لفظوں میں عدل کا علمبردار بننا، عدل کے سلسلے میں بیداری لانا، دنیا بھر میں قیام عدل کی مہم چلانا، قیام عدل کے لیے انسانوں کی ذہن سازی کرنا. قوام بالقسط اپنے دائرے اختیار میں عدل قائم کرتا ہے، اور شہید بالقسط پوری دنیا میں قیام عدل کی کوشش کرتا ہے. قبلہ نما عدل و قسط ہے، اسی کے مطابق زندگی کی سمت سفر طے ہوگی. بیویوں کے درمیان عدل، اولاد کے درمیان عدل، رعایا کے درمیان عدل، کمرے عدالت میں مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان عدل. غرض ہر معاملے میں عدل مطلوب ہے. مسلم امت کا مقام حصول انصاف کے لیے کاسہ لیسی کرنا نہیں ہے، یہ تو مجبوری کی ایک کیفیت ہے. انصاف کی بھیک مانگنا کسی ناگزیر صورتحال میں ایک وقتی کیفیت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. مسلم امت کا اصل مقام و منصب جو قرآن میں بتایا گیا ہے وہ انصاف قائم کرنا ہے، انصاف کا نظام استوار کرنا ہے، سب کے ساتھ انصاف کرنا اور عام انسانوں کو انصاف دلانا ہے. لیکن افسوس، اب صاحب انصاف ہے خود طالب انصاف، اب صاحب انصاف ہے خود طالب انصاف. مہر اس کی ہے، میزان بدستے دگراں ہے. انصاف مانگنے والوں کی کیفیت اور انصاف قائم کرنے والوں کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. دونوں کی سوچ الگ ہوتی ہے، دونوں کی اپروچ الگ ہوتی ہے، دونوں کی حکمت عملی الگ ہوتی ہے. اگر آپ کو انصاف قائم کرنے والا بننا ہے تو اس کے لیے جدا گانا اور صاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے. خود کو مفادات کی کشمکش سے اوپر اٹھانا ہوگا، اپنی ذہنی سطح بہت بلند کرنی ہوگی. اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے. قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف قائم کرنے کے لیے قوت و تمکین بھی ضروری ہے. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہے. کمزور قومیں کاسہ لیسی ہی کر سکتی ہیں، وہ بھی اتنی ہی جتنی کی اجازت ملے. جو ضعیف و علیل ہوتا ہے، جو ضعیف و علیل ہوتا ہے، عشق میں بھی ذلیل ہوتا ہے، قسط میں بھی ذلیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کمزور اقوام کے ہاتھ میں میزان نہیں تھماتا، اللہ تعالیٰ کمزور اقوام کے ہاتھ میں میزان نہیں تھماتا. میزان مضبوط ہاتھوں میں دیا جاتا ہے جو اس کا حق ادا کر سکیں اور اس کی لاج رکھ سکیں. عدل قائم کرنے میں شدید دشواریاں اور بڑی رکاوٹیں درپیش ہو سکتی ہیں. خاص طور سے تکثیری سماج میں بہت ممکن ہے کہ فریقین میں سے ایک کا تعلق آپ کی قوم سے ہو اور دوسرے کا تعلق کسی اور قوم سے ہو، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی دشمن قوم ہو. انصاف کا تقاضا کچھ اور ہو اور قومی مفاد و جذبے کا تقاضا کچھ اور ہو. ایسے امتحان میں کامیابی یہی ہے کہ آپ انصاف کے تقاضے پورے کریں. انصاف کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صورتحال کو بلا کم و کاس پیش کریں. آپ کے فریق کی جتنی غلطی ہو وہ بھی سامنے لائیں اور دوسرے فریق کی جتنی غلطی ہو وہ بھی سامنے لائیں. فرقہ وارانہ تناؤ اور ٹکراؤ کے موقع پر ہر فریق ناقص اور ادھوری رپورٹنگ کرنا چاہتا ہے جس سے وہ مظلوم اور فریق مقابل ظالم نظر آئے. یہ رویہ میزان کو مجروح کرتا ہے اور مسلم امت جو کہ میزان کی نگراں و پاسباں ہے اسے ہرگز یہ زیب نہیں دیتا. دوسری اقوام کی عملی برائیوں کے مقابلے میں اسلام کی نظریاتی خوبیوں کو پیش کرنا اور مسلمانوں کے عمل رویے سے اغماض برتنا بھی انصاف کے خلاف ہے. عملی صورتحال کا موازنہ عملی صورتحال سے ہونا چاہیے اور نظریے کا موازنہ نظریے سے ہونا چاہیے. ناانصافی کا ایک مظہر یہ بھی ہے
کہ کسی قوم یا فرقے کی خرابیوں کو خوب اچھالا جائے اور اس کی خوبیوں کو چھپایا جائے، یہ غیر منصفانہ رویہ بہت سی خرابیوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کسی قوم کی طرف وہ برائیاں منسوب کرنا جو اس میں نہ ہو یا ہو مگر بہت محدود پیمانے پر ہوں، ناانصافی نہیں بلکہ کھلی ہوئی زیادتی ہے۔ اقامت عدل کے لیے کچھ امور و صفات مطلوب ہیں۔ عدل قائم کرنے کے لیے علم اور خاص طور سے انسان کے متعلق علم ضروری ہے۔ جو انسان کو نہیں سمجھتا وہ انسانوں کے درمیان عدل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ عدل قائم کرنے کے لیے وحی الہی کی آگہی ضروری ہے۔ اصل میں تو وحی پر اقامت عدل کے اصول ملتے ہیں۔ عدل قائم کرنے کے لیے بصیرت بھی ضروری ہے۔ کبھی عدل اور ناانصافی کے درمیان اتنی باریک لکیر ہوتی ہے کہ اہل بصیرت کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ عدل قائم کرنے کے لیے مشاورت مفید ہوتی ہے۔ مشورے سے بعض پوشیدہ پہلو اجاگر ہو جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہوا۔ عدل قائم کرنے کے لیے تحقیق ضروری ہے۔ عدم تحقیق کے نتیجے میں انسان نادانستہ انصافی کا مرتکب عدم تحقیق کے نتیجے میں انسان نادانستہ ناانصافی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ عدل قائم کرنے کے لیے دل کو نفرت سے پاک کرنا ضروری ہے۔ نفرت قیام عدل کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ عدل قائم کرنے کے لیے صبر یعنی جذبات پر قابو ضروری ہے۔ جذبات میں بہہ جانے والے عدل قائم کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ حضرات چاہت کے باوجود عدل نہ کر پانا یہ انسانی کمزوری ہے، لیکن جان بوجھ کر عدل نہ کرنا یہ بہت بڑی برائی ہے۔ جو عدل کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ ایسی ذمہ داریوں سے خود کو دور رکھے جہاں قیام عدل کے زیادہ مواقع درپیش ہوتے ہوں۔ جہاں عدل قائم کرنا ممکن ہو، حضرات جہاں عدل قائم کرنا ممکن نہ ہو وہاں مکمل ناانصافی کی اجازت نہیں ہوگی۔ جہاں مکمل عدل قائم کرنا ممکن نہیں ہو وہاں مکمل ناانصافی کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ جتنا عدل قائم کرنا ممکن ہو اتنا کرنا بہرحال لازم ہوگا۔ خود غرضی اور مفاد پرستی قیام عدل کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ حضرات مسلمانوں کی عدل و انصاف کی اولین تاریخ بڑی نمایاں اور روشن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتاتا ہے کہ ذاتی جذبات پر اس حد تک کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسلم سپاہی اپنا مشاہرہ لینے گیا۔ اس نے زمانے جاہلیت میں حضرت عمر کے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اسے دیکھ کر حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور انہوں نے کہا کہ میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کیا اس کی وجہ سے آپ مجھے میرا حق روک لیں گے، نہیں دیں گے؟ انہوں نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تمہیں پورا حق ملے گا۔ یہ ہے ذاتی جذبات پر کنٹرول۔ مسلم امت کی تاریخ کا اولین دور عدل و قسط کا بہترین نمونہ تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک یہودی نے حضرت علی کے خلاف شکایت درج کرائی۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا حسن کے ابو آپ اپنے فریق کے برابر میں کھڑے ہو جائیے۔ عدالت میں کمرے عدالت میں قاضی کے سامنے کہا کہ حسن کے ابو آپ اپنے فریق کے برابر میں کھڑے ہو جائیے۔ وہ کھڑے ہوئے، ناراضگی ان کے چہرے پر نمایاں تھی۔ خلیفہ نے انصاف کے ساتھ نزاع کا تصفیہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علی سے کہا کیا آپ اس وجہ سے ناراض ہو گئے تھے کہ میں نے آپ کو اس شخص کے برابر میں کھڑے ہونے کو کہا تھا؟ حضرت علی نے کہا امیر المومنین خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے نام کے بجائے احتراماً کنیت سے پکارا تھا، حسن کے ابو کہا تھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ آپ میرا احترام کریں گے اور یہ یہودی کہے گا، اس احترام کو محسوس کر لے گا اور یہ یہودی جا کر کہے گا کہ مسلمانوں میں عدل نہیں رہا۔ قیام عدل و انصاف کی اسلامی تاریخ کی یہ کچھ جھلکیاں ہیں۔ ہم اس تاریخ پر فخر کرنے کے لائق ہیں یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن یہ تاریخ
ہمارے لیے انسپائرنگ، فکر انگیز بھی ہے اور حوصلہ بخش بھی ہے۔ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی، لو سے مراعات سے پاک۔ ایک زلف کی خاطر نہیں انصاف کی خاطر، ایک زلف کی خاطر نہیں انصاف کی خاطر، ٹکرائے ہر دور میں ہم کوہ گرا سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں اہل اسلام کا فریضہ قرار دیتی ہیں کہ وہ عدل و انصاف کے پیکر بنے اور عدل و انصاف کے علمبردار بنے۔ اس دنیا میں نظام عدل قائم کرنے کی جد و جہد اہل اسلام کا دینی فریضہ ہے۔ صاحب ایمان کو میزان کا محافظ ہونا چاہیے، صاحب ایمان کو میزان کا محافظ ہونا چاہیے، وہ میزان کی طرح سدا عدل کا پابند رہے۔ میزان ہمیشہ عدل کا پابند ہوتا ہے، ہمیشہ عدل کرتا ہے، تو میزان کی طرح سے صاحب ایمان ہمیشہ عدل کا پابند رہے۔ وقت کے پابند مسلمان کو دیکھ کر اگر لوگ اپنی گھڑی درست کر لیں، وقت کے پابند مسلمان کو دیکھ کر اگر لوگ اپنی گھڑی درست کریں تو عدل کے پابند مسلمان کو دیکھ کر لوگ اپنے زاویہ نظر اور نقطہ نظر کو درست کر لیں۔ اس طرح سے ایک صاحب ایمان عدل کا پابند رہے۔ حضرات، ترازو کے کانٹے کی طرح، جیسے وہ سیدھا رہتا ہے ہمیشہ، ترازو کے کانٹے کی طرح ہمیشہ خط مستقیم پر رہیں۔ انصاف کے معاملے میں دشمنوں کے خلاف نہ جھکیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ انصاف کے معاملے میں اپنوں کی طرف نہیں جھکیں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ انصاف کے معاملے میں خواہش نفس کو، جس میں ہر طرح کے جذبات شامل ہیں، میزان کی درستگی پر، میزان کی استقامت پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا۔ حضرات، اسلام میں عدل کا محدود تصور نہیں ہے۔ اسلام عدل کی ضرورت کو نزاعات تک محدود نہیں کرتا ہے۔ عدل صرف عدالتوں تک سمٹا ہوا نہیں ہے۔ عدل کا مسئلہ صرف جھگڑوں اور عدالتوں تک محدود نہیں ہے۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ۔ یہ حکم زندگی کے تمام امور و معاملات کا احاطہ کرتا ہے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ کی تعلیم بتاتی ہے الناس یعنی عدل کرنا سب کی ذمہ داری ہے اور ہر حال میں سب کی ذمہ داری ہے۔ غرض اسلام کے پیش نظر محض انصاف کی وزارت قائم کرنا، وزارت انصاف قائم کرنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ انصاف کی ریاست قائم کرنا مقصود ہے۔ قیام عدل کی جدوجہد کو سماجی انصاف کے حصول تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ قیام عدل کی جدوجہد کو سماجی انصاف کے حصول تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اسے انصاف پر مبنی سماج کے قیام تک جاری رہنا چاہیے۔ حضرات، اور یہ کام تبھی ہوگا جب اقامت عدل کی ایک زبردست تحریک برپا ہوگی۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی اس بات پر میں اپنے درس کا ختم کرتا ہوں کہ تمہارا کام صرف انصاف کرنا نہیں ہے۔ مولانا نے اسی آیت کے ذیل میں یہ بات کہی ہے کہ تمہارا کام صرف انصاف کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے۔ تمہارا کام صرف انصاف کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے۔ تمہیں اس بات پر کمر بستہ ہو جانا چاہیے کہ ظلم مٹے اور اس کی جگہ عدل و راستی قائم ہو۔ عدل کو اپنے قیام کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہے، مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ عدل کو اپنے قیام کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہے، مومن ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام یہ ہے کہ وہ سہارا تم ہو، وہ سہارا
تم ہو، وہ سہارا تم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔